والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. میں نے خطبہ کے بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی جس میں کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اپنی پاکیزہ کتاب کے اندر وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. آئیے اس کے متعلق کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سبھی حضرات آقا نامدار مدینے کے مختار ہم غریبوں کی غمگسار آقا، بے سہاروں کے سہارا آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں السلام میں جھم جھم کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم. صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے موت کے تعلق سے کچھ اشعار آپ سبھی حضرات کی سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. محبت کے ساتھ ملائمہ فرمائے. اور ان اشعار کے اندر دنیا کی حقیقت کو بھی بیان کیا گیا ہے. شاعر نے بڑے اچھے انداز سے کہا، ان باتوں کو رکھا کہ انسان اپنی حقیقت کو جان لے اور اگر اس پر عمل کر لے، آگاہ ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی. آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم. صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موت آہستہ کر یہ بولی، موت آہستہ کر یہ بولی، اب چلو ساتھ میں میرے بھائی. موت آہستہ کر یہ بولی، اب چلو ساتھ میں میرے بھائی. حکم رب سے تمہیں لینے آئی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی. اب چلو ساتھ میں میرے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی. اب چلو ساتھ میرے بھائی. اور محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائے: کیوں مجھے دیکھ کر ڈر گیا تو، ہو کے بے چین گھبرا گیا تو. جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور جو اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، جب وہ مر جاتا ہے
تو باحیات تھا، زندہ تھا، تب تو بڑی محبت کے ساتھ میں پیش آتے تھے، لیکن جیسے ہی انتقال ہوا تو اب حال یہ بن جاتا ہے کہ غسل دینے کے لیے بھی جلدی سے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ بتاؤ سے حالات ہے نہیں ہے؟ کچھ جگہوں پہ تو ایسا دیکھا ہے کہ چھوتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، چھوتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ تو شاید میں انہی لمحوں کو ان اشعار کے اندر قید کیا، محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ کیوں مجھے دیکھ کر ڈرے گیا تو، ہو کے بے چین گھبرا گیا تو، کیوں مجھے دیکھ کر ڈرے گیا تو، ہو کے بے چین گھبرا گیا تو، زندگی ختم ہو گئی تمہاری، زندگی ختم ہو گئی تمہاری، اب چلو ساتھ میں میرے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ میں میرے بھائی۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے، جب انسان کی روح نکلتی ہے، اس وقت میں کیسا لمحہ ہوتا ہے؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے جب تک کہ وہ قبر میں دفنار نہ دیا جائے، اس وقت سے پہلے وہ یہ محسوس کرتا ہے مرنے والا کہ میں عالم خواب میں ہوں۔ کیا ہوں؟ عالم خواب میں ہوں۔ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے کہ میرا جسم پڑا ہوا ہے، میرے گھر والے رو رہے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے لیکن ایسا محسوس کرتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے جیسا کہ میں خواب کی حالت میں ہوں، اور بڑا پریشان ہوتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر گھر والے زیادہ چیخ و پکار کرتے ہیں، شور و شرابہ کرتے ہیں، تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ مرنے والے انسان کو دقت ہوتی ہے، پریشانی پڑتی ہے۔ اس لیے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے درمیان سے گزرتا ہے، انتقال ہوتا ہے، تو زیادہ چیخ و پکار نہ کرے، شریعت میں وہ منع ہے۔ تو مرنے والا انسان جب اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو بڑا خوف زدہ ہوتا ہے، اور اس روح کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ قدم سے ہوتی ہے، انگوٹھوں سے ہوتی ہے، پیروں کی طرف سے نکلتی ہے۔ آخری جگہ جہاں سے روح نکلتی ہے وہ انسان کی آنکھیں ہوا کرتی ہیں۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک سوال بنتا ہے کہ انسان کی روح قدموں کی طرف سے ہی کیوں نکلتی ہے، اور اس کا اختتام آنکھوں کی طرف سے ہی کیوں ہوتا ہے؟ جب ابتدا شروعات ہوئی تو پیروں کے انگوٹھوں سے شروع ہوئی، روح کا نکلنا قدموں کی طرف سے ہوا، لیکن جب اختتام ہوا تو جب نکل کر جاتی ہے، تو وہ آنکھوں سے نکل کر جاتی ہے۔ علماء کرام نے بڑی اچھی تحقیق کی اور بیان فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت انسان کے قدموں کی پہلے جان نہ نکالتا تو یقیناً انسان جب فرشتے اس کے پاس میں آتے اور اس کے پیروں میں قوت ہوتی، طاقت ہوتی، تو وہ ہیبت کے عالم میں مبتلا ہو جاتا اور بھاگنے لگتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مرنے والے انسان کی جو طاقت ختم کی ہوتی ہے تو وہ قدموں کی ختم کرتا ہے، اس لیے تاکہ انسان اٹھ نہ سکے، بیٹھ نہ سکے اور اپنی بے بسی کو دیکھتا رہے۔ یہ آنکھوں کی طرف سے اختتام کیوں ہوتا ہے؟
روح آنکھوں سے کیوں نکلتی ہے آخر میں؟ وہ اس لیے نکلتی ہے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں تاکہ انسان اچھے طریقے سے دیکھ لے کہ جب وہ مرا تھا تو کتنا بے بس ہو کر مرا تھا، نہ پیروں کو ہلا سکتا، نہ زبان سے کچھ بول سکتا، اپنی بے بسی کو، اپنی لاچاری کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا رہے۔ جن بازوں کی قوت پر وہ دنیا کے اندر گھمنڈ کیا کرتا تھا، غرور کیا کرتا تھا، آج وہ بازو بالکل بے بس پڑے ہوئے ہیں۔ جن قدموں کی رفتار پر وہ مغرور بنا ہوا تھا، ان کی قوت پر وہ تکبر کیا کرتا تھا، آج وہ قدم بے بس بنے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ان آنکھوں سے اس لیے اختتام ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی کو اچھے طریقے سے دیکھ لے، اچھے طریقے سے دیکھ لے کہ جس وقت میں تو مرا تھا تو تیرا یہ جسم جس پر تو تکبر کیا کرتا تھا، جس کے حسن پر تو مغرور بنا کرتا تھا، وہ جسم تیرا پورا کا پورا لاچار پڑا ہوا تھا۔ تو اس لیے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ رب العزت روح کے نکلنے کا اختتام جو کرتا ہے وہ آنکھوں سے کرتا ہے۔ تو انسان اس وقت میں بڑا خوف زدہ ہوتا ہے، بڑی پریشانی کے عالم میں پڑتا ہے۔ اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیک ہو، صالح ہو، مرنے والا یا مرنے والی، تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس انسان کی روح اس طریقے سے نکلتی ہے، اس طریقے سے نکلتی ہے جیسے کہ فرش پر کوئی چادر یا دوپٹہ رکھ دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ کھینچ جاتا ہے۔ اور اگر مرنے والا انسان کوئی گناہگار ہو، سیاہکار ہو، بدکار ہو، ایمان والا نہ ہو، تو اس شخص کی روح اس کے جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسا کہ ایک بیری کا درخت ہو جس کے اوپر خوب کانٹے لگے ہوئے ہو، اور اس کے اوپر کوئی دوپٹہ ڈالا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو وہ اس حالت میں کھینچے گا، اس حالت میں کھینچے گا کہ پھٹ پھٹ کر کچھ تو اس پر ہی رہ جائے گا اور کچھ ہاتھ میں آ جائے گا۔ بڑی سختی کے ساتھ میں کھینچتا ہے۔ ایک مرنے والے انسان کی مثال یوں بیان کی گئی، کوئی گنہگار انسان ہے تو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کو ایسا جانو، ایسا جانو جیسا کہ کوئی جانور ہو، کوئی جانور ہو اور اس پر آگ، اس کو آگ کے اوپر رکھ کر اس کی کھال کو کھینچا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس طریقے سے انسان محسوس کرتا ہے۔ لیکن مومن اگر کوئی شخص ہو، ایمان والا ہو، اللہ جس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، جس کو پسند فرما لے، تو مومن کی موت بڑی آسانی اور بڑی خوشی کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ اور یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، الموت تحفۃ المومن، کی موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ آج اگر ہمارے درمیان سے کوئی ہمارا عزیز یا عزیزہ گزر جائے تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات کی تو بات الگ ہے، ان کے اندر تو اتنی لا علمی نہیں ہے، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کے اندر زیادہ لا علمی ہے۔ اگر کوئی شخص گزر جائے تو اب اللہ پر ہی اعتراض کرنے لگتی ہے، اللہ پر ہی اعتراض کرنے لگی کہ اللہ تو نے اسے کیوں مار دیا، اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب کیسے ان کی پرورش ہوگی، اس کو کیسے پالا جائے گا۔ ارے ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اندازہ لگاؤ، اس ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے۔ تو ہماری ماں بہنیں کبھی کبھی بس اوقات یہاں تک کہ کفری جملے بھی بول دیتی ہیں، یہ رب کی مرضی ہے کس وقت میں کس کو اٹھانا ہے
یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہماری عقلوں سے دور کی بات ہے، چھوٹی سی عقل ہے، اور یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اور یہ دنیا اللہ رب العزت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو صرف اگر اپنی کن کا اشارہ فرما دے تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں دنیا بن جائے گی۔ اگر صرف یہ کہہ دے کہ کن ہو جا تو فوراً ساری کی ساری چیزیں وجود میں آ جائیں۔ حضرات یہ موت ہے کہ جس کو انسان آج کے وقت میں بھولا ہوا ہے اور دنیا کے عیش و آرام میں پڑ گیا ہے، جو اپنی موت کو بھول گیا ہے۔ یقیناً اسے یاد رکھنا چاہیے، حالانکہ جانتا تو ہے کہ مجھے مرنا ہے، کوئی دنیا کے اندر ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کو علم ہے کہ مرنا ہے، مرنا ہے جانتا ہے تو کیوں نہ موت کی تیاری کر لی جائے، کیونکہ یہ بڑا سخت وقت ہوا کرتا ہے۔ آخرکار محبت کے ساتھ شیخ کو ملاحظہ فرمائے اور سبھی حضرات ایک مرتبہ بول دیجیے سبحان اللہ۔ ساتھ جائے گا مال دولت، تجھ سے ہو جائے گی سب کو نفرت۔ آج جس مکان پر، جس دولت پر ہم غرور کرتے ہیں، یہ سب کا سب یہیں پر ہی رکھا جائے گا، کوئی سی چیز ہمارے ساتھ میں نہیں جائے گی۔ کیا جائے گی وہ اگلے شعر میں بتاؤں گا۔ ساتھ جائے گا مال دولت، تجھ سے ہو جائے گی سب کو نفرت۔ ساتھ جائے گی نیکی برائی، ساتھ جائے گی نیکی برائی۔ اب چلو ساتھ ہے میرے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی۔ اب چلو ساتھ ہے میرے بھائی۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ میں کچھ نہیں جاتا ہے، سب یہیں پر ہی رکھا رہ جاتا ہے۔ اگر جاتا ہے کچھ تو وہ انسان کی اعمال جاتے ہیں، اس کی نیکیاں جاتی ہیں، اس کی برائیاں جاتی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمل صالح کرنے چاہیے، نیک عمل کرنے چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اگر کسی بندے سے وہ راضی ہو جائے تو سمجھ لو اس کی دنیا بھی آباد ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہے۔ ابھی آپ نے اولیاء کرام کے بیانات کو سماعت کیا، اللہ کے نیک بندوں کے بیانات کو سماعت کیا۔ یہ اللہ کے نیک بندے، یہ اولیاء کرام جو اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں، وہ اعلیٰ مراتب پر، بلند مقام پر ایسے نہیں پہنچ گئے، بلکہ انہوں نے اللہ کی بڑی عبادت کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے۔ انہوں نے نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا، اگر دیکھا تو رب تعالیٰ کی رضا کو دیکھا کہ کسی طریقے سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کسی طریقے سے اللہ رب العزت کی رضا ہم پر نازل ہو جائے۔ اگر اللہ رب العزت کی رضا ہم پر نازل ہو گئی تو ہماری زندگی بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی، تب جا کے مرتبے پائیں گے۔ آج تو اگر ایک وقت کی نماز پڑھنے لگے اور اس پر یہ ہوا کہ آگے چل کے ہم 5 وقتہ نمازی بن جائیں اور دنیا میں خوب ایک دوسرے کی برائیاں کرتے رہے، نہ بھائی کو چھوڑے نہ پڑوسی کو چھوڑے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ولی مان کے بیٹھا، یہی حال ہے حقیقت میں۔ نہ خوف خدا ہے نہ محبت رسول ہے۔ ارے جس کے دل کے اندر خوف ہو جائے، اللہ کا خوف جس کے اندر بیٹھ جائے تو کیا وہ اپنے بھائی کی برائی کر سکتا ہے؟ جس کے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے تو کیا وہ دنیا کے برے کاموں میں مشغول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ آج ہم دنیا کی طرف زیادہ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بہرحال اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ یہ گناہگار تو سب ہے لیکن رب تعالیٰ نے وہ کائنات فرما دیا اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اے میرے بندو تم سب کے سب مکمل طور پر توبہ کرو اے مومنو تاکہ فلاح پاؤ۔ اللہ رب العزت نے فلاح پانے کا ذریعہ کامیابی کا ذریعہ اپنے بندوں کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا ہے کلام مقدس کی دوسری آیت کریمہ ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو تم مجھ پر ایمان لے کر آؤ اور عمل صالح کرو۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرا بندہ مجھ پر ایمان لے کر آئے گا اور عمل صالح کرے گا رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے وہ بندے کے جنہوں نے ایمان کو قبول نہ کیا عمل صالح کے قریب نہ گئے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے ایمان کو قبول نہ کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو ان کے لیے بے شمار اجر ہے۔ اور رب تعالیٰ کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ غور فرمائیے انجمن لگی ہوئی ہے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں عمل صالح کی بات چل رہی ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بھائی میرے غلاموں دیکھو ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے نے گناہ کیا اور توبہ کی پھر گناہ کیا پھر توبہ کی پھر گناہ کیا پھر توبہ کی رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو یہ اس لیے توبہ کر رہا ہے کیونکہ یہ جانتا ہے کہ میں غفور رحیم ہوں میں اس کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں میں اس کی خطا کو درگزر فرمانے والا ہوں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تباہ ہو جاؤ جب یہ مجھے غفور رحیم جانتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں جب یہ مجھے گناہوں کو بخشنے والا جانتا ہے تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تباہ ہو جاؤ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے لیکن سچے دل سے ہونی چاہیے توبہ کو مذاق نہ بنانا چاہیے۔ کیا مذاق نہ بنانا چاہیے۔ مذاق کا مطلب یہ کیا لوگوں کے سامنے تو بڑی توبہ کریا کہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے اور جانے کے بعد میں پھر یہ کریا مسجد کے دروازے سے نکلا